پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا صمد بخاری اس کی والدہ کو بیان دینے کے لیے راضی کرا لیتا ہے۔ کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتی۔ اگر میرا بچہ پاگل نہیں ہے تو میں اس کے حق میں وہی بیان دے سکتی ہوں جو میں جانتی ہوں۔ اسی طرح میں اپنے شوہر کی وفادار بیوی ہوں۔ میں نے پہلے شوہر کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی، نہ اپنے موجودہ شوہر کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہوں۔ مجھے جو کچھ معلوم ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکوں گی۔ آپ یہ چاہیں گے کہ میں بیٹی کی حمایت میں اپنے شوہر کو خواہ پھانسی کے پھندے پر پہنچا دوں تو یہ ناممکن ہے۔ میں آج بھی اپنے شوہر کو بے قصور سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں کبھی ایک قاتل کے روپ میں نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے شوہر کو یا میری سوکن کو کس نے قتل کیا ہے۔ بخدا جانتی تو ابھی اس کا نام بتا دیتی۔ چلو مان لیا کہ تم اپنے موجودہ شوہر کے قاتل کی حیثیت سے نہیں جانتی ہو، لیکن یہ ضرور معلوم ہوگا کہ تمہیں کہ کاشف کو وہی ضرر رساں انجیکشن لگاتا رہا ہے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، میں نے اپنے آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، البتہ سنا ہے کہ ان کے کہنے پر وہ انجیکشن لگایا جاتا تھا، لیکن میں سنی ہوئی بات کہہ رہی ہوں، کیا عدالت میں سنی ہوئی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ صمد بخاری نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اچھی بات ہے، تم یہاں سے چلو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی، مختصر سامان سمیٹ کر ایک بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، میں اپنے شوہر کے ساتھ چلوں گی۔ تمہارے شوہر کو الگ گاڑی میں لے جایا جائے گا، تم میرے ساتھ چلو اور تنہائی میں سوچتی رہو۔ میں نے کہہ دیا نا، سوچتے وہ ہیں جو باتیں بنا کر بولنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس صاف اور سیدھی حقیقتیں ہیں۔ میں یہاں سے عدالت تک وہی کہوں گی جو سچائی کا تقاضا ہے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے جاؤں گی۔ اتنا قانون تو میں بھی جانتی ہوں کہ آپ بیان لیتے وقت مجھے میرے شوہر سے علیحدہ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک میرے حوالات میں جانے کی نوبت نہ آئے یا عدالت اپنا فیصلہ نہ سنائے، اس وقت تک مجھے میرے شوہر سے علیحدگی نہیں کر سکتے۔ صمد بخاری نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ چلو، آؤ۔ وہ بیگ اٹھا کر اپنے شانے سے لٹکاتے ہوئے باہر آئی۔ باہر بشیر احمد کھڑا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ پولیس انسپکٹر 2 سپاہی ان کے پیچھے تھے۔ سب سے آگے صمد بخاری چل رہا تھا اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوٹل کے باہر بیگم کی بڑی سی قیمتی کار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ منیر احمد کی بیوہ کی حیثیت سے قیمتی کاروں میں گھومتی تھی، عالیشان کوٹھی میں رہتی تھی اور مرحوم شوہر کی دولت پر عیش کر رہی تھی۔ انسپکٹر نے پوچھا، کیا ہمارے سپاہی آپ کے ساتھ جائیں گے؟ صمد بخاری نے بیگم کو اور بشیر احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ شریف لوگ ہیں، ان کے ساتھ سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ اگر کوئی بدماش سفر کر رہا ہوتا تب بھی میں اکیلا اس کے لیے کافی ہوتا۔ پھر اس نے بشیر احمد سے کہا، تم اپنی بیگم کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، تمہاری کار میں ڈرائیو کروں گا اور اسسٹنٹ میرے ساتھ بیٹھے رہے گا۔ وہ اسی ترتیب سے بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں بشیر احمد نے پوچھا، مسٹر بخاری، کیا آپ چیف میڈیکل آفیسر قدیر بیگ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں سرکاری آدمی ہوں، کسی خاص شخص کے لیے کام نہیں کرتا۔ قانون کی برتری قائم رکھنا میرا فرض ہے۔ ویسے بشیر احمد، تم خوش نصیب ہو، تمہاری بیگم بہت وفادار ہیں، انہوں نے تمہارے خلاف بیان دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ بشیر احمد نے فخر اور محبت سے بیگم کو دیکھا، پھر کہا، مسٹر بخاری، ہم نے صرف ایک ہی جرم کیا ہے، دولت کے لالچ میں اپنی شادی کو چھپائے رکھا ہے۔ اگر اس جرم کی سزا میری بیگم کو ملے گی تو میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ میں بھی سزا پاؤں۔ صمد بخاری نے کہا، افسوس، آپ کو بیگم کے برابر سزا نہیں ملے گی۔ ہاں، ایک مجرمہ کے ساتھ دینے کے جرم میں عدالت پتہ نہیں آپ کے خلاف کیا فیصلہ سنائے۔ بشیر احمد نے کہا، کاشف ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں۔ اس نے غلط فہمی کی بنا پر چیف میڈیکل آفیسر سے جو کچھ بھی کہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ صاحب ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ صمد بخاری نے کہا، یہ تو میں اپنے ذاتی حیثیت سے تھوڑی دیر پہلے آپ کی بیگم کو آپ کے خلاف بیان دینے پر آمادہ کر رہا تھا، ورنہ آپ یقین کریں، چیف میڈیکل آفیسر قدیر چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف عدالت میں کوئی مقدمہ نہ ہو۔ میرے خلاف آخر مقدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہ کہو۔ اگر ہم گڑے مردے اکھاڑنا چاہیں تو کاشف کی والد کی حادثائی موت اور تمہاری پہلی بیوی کا قتل ایسے گل کھلا سکتا ہے کہ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ سنگین مقدمات میں کس کی ہار ہوتی ہے، کس کی جیت ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری جیت ہو جائے، تمہیں سزا نہ ہو، لیکن تمہارے دن اور رات کے سکون سے نہیں گزریں گے۔ تمہاری بیگم فراڈ کیا الزام میں سلاخوں کے پیچھے رہے گی، تمہاری آمدنی یک لخت بند ہو جائے گی، تمہارا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کا حساب کیا جائے گا کہ تمہاری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے۔ بہت سی پریشانیاں تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ پاگل خانے کا ایک اہم آدمی تمہارے خلاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اس کی گواہی سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا یا نہیں، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن میں نے کہا نا، چیف میڈیکل آفیسر قدیر بیگ تمہارے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کرنا چاہتے۔ بشیر احمد نے کہا، تعجب ہے، آخر وہ میرے ہمدرد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جس کے دن پورے ہو جاتے ہیں اس سے یوں بھی انسانیت کے ناطے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ کاشف نے تمہارے مستقبل کا حال ہمیں بتا دیا ہے۔
جب ہم تمہارا انجام جانتے ہیں تو قدیر بیگ مقدمہ بازی میں اپنا رقم کیوں ضائع کرے گا؟ بیگم اور بشیر دونوں ایک دوسرے کو پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے۔ بشیر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ بیگم کے دماغ میں کاشف کی وہ تمام پیشگوئی گونج رہی تھی جو اس نے مختلف اوقات میں بیان کی تھی۔ وہ پریشان ہو کر بشیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ تسلی کے طور پر رکھتے ہوئے بولی، یہ لڑکا ہمیں خواہ دہشت زدہ کر رہا ہے۔ سمد بخاری نے کہا، اس لڑکے نے جب بھی پیشگوئی کی ہوگی تو اس کے پورا ہونے سے پہلے یہی خیالات آپ لوگوں کے دماغ میں آئے ہوں گے کہ وہ دہشت زدہ کر رہا ہے، لیکن اس کی ہر پیشگوئی درست ثابت ہوئی، اور اگر کوئی ایک غلط بات ہوئی ہو تو تم میں سے کوئی مجھے بتائے۔ وہ دونوں پھر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کاشف نے بقول ان کی اپنی کالی زبان سے جو بھی کہا تھا وہ پورا ہوا تھا۔ وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ بیگم نے پوچھا، کیا کاشف نے آپ کے سامنے پیشگوئی کی تھی؟ جی ہاں، ہم پچھلی دوپہر 3 بجے قدیر بیگ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کاشف نے ہماری موجودگی میں ایک طرف تکتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک طرف تکتے ہوئے کہا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ سمد بخاری نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بشیر احمد نے ایک دم سے سیٹ پر سیدھی طرح بیٹھ کر جلدی سے پوچھا کہ آگے بتاؤ، اس نے کیا کہا؟ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھ رہا تھا؟ سمد بخاری نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، پھر ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا، کاشف اس وقت خلا میں تک رہا تھا اور ایسی گمبھیر آواز میں بول رہا تھا جیسے وہ آواز کسی اندھے کنویں سے آ رہی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہیں، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور امی کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں ایک ایک کرتے توڑتی جا رہی ہیں۔ بیگم نے ایک بار چیخ کر کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ہاتھوں کی چوڑیاں دوسری بار نہیں ٹوٹیں گی، میرا سہاگ سلامت رہے گا۔ وہ بے اختیار اپنے موجودہ شوہر کے بازو میں سے چپک گئی۔ موجودہ شوہر کی حالت غیر تھی، وہ اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ اگرچہ برسات کا موسم کب کا گزر چکا تھا، لیکن اس کے دماغ کے آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور اس کے دل میں کی زمین پر بجلیاں گر رہی تھی۔ اس کے آگے کی کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔